بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ، جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زیں وادی دور و دراز آیت برو، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روک نہیں ہے۔ بہرحال یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے گا۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے گئے۔ اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، اس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے ڈیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اترے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم۔
بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کوئی 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑھی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں صلیب لیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر لیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا، یہودی ایک ایک ختم کر دیا جائے گا۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا، ایک پوز آ گیا ہے۔ مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائے گی۔ پھر اگلا مرحلہ آئے گا گلوبلائزیشن کا، حضرت مسیح کے ہاتھوں ہوگا، وہ پوری دنیا میں وہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اب آئیے یہ نقطۂ آغاز جو میں نے کہا پاکستان اور افغانستان، ذرا اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں، نوٹ کیجئے، اس پر میری تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہیں، اور استحکام پاکستان نامی میری کتاب موجود ہے، اس میں تفصیل سے میری بحثیں لکھی بھی موجود ہے۔
دیکھیے مجددین امت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے پہلی صدی سے، اور حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کو تجدید کریں گے، دین کو تازہ کریں گے۔ 1000 برس تک مجددین عالم عرب میں آئے، اور 1000 اللہ کا ایک دن ہوتا ہے، وہ ایک دن پورا ہوا، دوسرا دن شروع ہوا 11ویں صدی سے ہجری سے، تو یہ مرکز تبدیل ہو گیا اب عالم عرب کی بجائے ہندوستان۔ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی اور شیخ الہند 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں، گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ اسلام کی نشرت ثانیہ کا آغاز اس خطے سے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ سجدہ جو حضور کو بہت محبوب تھی، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ 1000 سال کا ایک دن کا ہے، اس کا دن ایک دن تمہارے تعداد کے حساب سے 1000 سال کا تدبیر کرتا ہے۔ کسی بڑے واقعے کے لیے تمہید شروع ہو جاتی ہے۔ احیاء اسلام اس خطے سے ہوگا، اس کی تمہید پہلی کیا ہے کہ مجددین کا سلسلہ منتقل کر دیا گیا عالم عرب سے عالم ہند۔ نمبر 2، 20ویں صدی عیسوی میں 2 عظیم تحریکیں ایسی چلی ہیں کہ جن کا کوئی پیرلل، کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں۔ آغاز میں 20ویں صدی کے جب سازشیں ہو رہی تھی یہودیوں کی اور برطانوی حکومت، پروٹیسٹنٹ نمبر 1 اور یہودیوں کا اعلی کار نمبر 1، جس کے وزیر خارجہ بالفور سے انہوں نے حق حاصل کیا تھا دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہونے کا، بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے 1917 میں۔ اس وقت عظیم ترین تحریک چلی، تحریک خلافت ہندوستان کے اندر۔ خلافت اگر تھی تو پوری دنیا کا معاملہ تھا، عالم اسلام کا، اور تو کہیں جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں ریگی کہ کیا ہو گیا۔ اور یہاں حال کیا ہوا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دیکھو۔ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں افغانستان میں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس تحریک کے نتائج بعد میں جو چل نکلے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ کالا پانی گئے، کتنے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے علماء کے ساتھ، لیکن یہ تحریک ہندوستان میں چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ پھر تحریک پاکستان، پورے دنیا میں یہ جو کولونیلزم سے نجات حاصل کی ہے، کہیں اسلام کا نام نہیں لیا گیا سوائے تحریک پاکستان کے۔ اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر، ملے نیشنلزم کی بنیاد پر سوکارنو کھڑا ہوا ہے، عرب نیشنلزم کی بنیاد پر صدر ناصر کھڑا ہوا ہے، ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر جو بھی کچھ تھوڑا بہت آٹومان امپائر کے تو پرختے اڑ گئے تھے، لیکن اگر ترکی کو بھی بچایا ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے تو ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف ایک تحریک تھی، تحریک پاکستان، اور پورا ہندوستان پھر گونج گیا ہے، جیسے پہلے گونجا تھا بولی اماں محمد علی کی، اس کے بعد گونجا ہے ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی پیرلل نہیں۔ پھر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ کانگریس جیسی حکومت، گاندھی جیسا لیڈر، پھر ان کے ساتھ جمعیت علماء ہند جیسی مذہبی جماعت عظیم، مولانا مدنی جیسی شخصیت،